अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाजिया है, मेरे अब्बू का नाम अब्दुल रशीद है। मैं मुगलपुरा से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ पर आए हुए 15 साल हो गए हैं और मैं स्पेशल जो है वीडियो अपनी फैमिली सर्कमस्टांसिस पे बना रही हूँ। शाहिद अंकल, शाहिद भाई, इनको मैं ये वीडियो अपनी भेज रही हूँ कि मैं मुगलपुर से आई हुई हूँ। मेरा जो वहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि मैं सारा 15 साल का ख़र्चा भेजती रही अपने सबको। जब से मैंने ख़र्चे बंद किए हैं सारे मेरे दुश्मन हो गए हैं और मेरे अब्बू को मरे हुए भी 20-22 साल हो गए हैं। मैंने अपने मियाँ से चोरी, मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की हुई है, अपने मियाँ से चोरी मैंने अपने भाई बहनोई को पैसे भेजे कि मुझे लेके दे दें प्लॉट, क्योंकि ये इसने दूसरी शादी की, मुझे ख़र्चा नहीं देता या कुछ। तो मेरे बहनोई का नाम इमरान अकरम है, जो रेलवे में काम करता है। शाम को किसी किस्तों वाले सैयद शाह के साथ, सज्जाद शाह के साथ पास काम करता है। ये टीवी फ्रिजे जो होता है उनको किराए पे वो पता नहीं बेचता। मैंने अपने बड़े भाई को भी कहा कि आप इसके साथ जाए, मुझे प्लाट मनावा बिस्मिल्लाह स्कीम में ले दे। मेरे बड़े भाई को ये इतराज़ था कि उसने मुझे कहा था कि मेरे बेटे को बाहर बुला लो पैसे लगा के, तो मैं पैसे दे दूँगा। और मैं तो खुद 20 घंटे करती थी। जब से मेरी एक बेटी 8 साल की, मैंने जॉब करनी छोड़ दी थी। मियाँ मेरे साथ अच्छा नहीं, मुझे गवर्नमेंट खर्चा देती है। मेरे भाई ने अपने दिल में ये बात रखी जब मैंने मकान का कहा मेरे भाई ने, और उसने, मुझे नहीं पता उसने बेईमानी की है। मेरा भाई कहता जब पेमेंट हुई मैं दूसरे टेबल पे था, ऐसे था। मैं गई तो मुझे रसीदें ना ली गई। मनावा बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम फेज़ 1 मनावा, वहाँ पर कोई हाजी साहब है, वहाँ पर मैं गई। उन्होंने मुझे मैनुअल रसीद दी जो कंप्यूटराइज नहीं। मेरी बहनोई के पास रसीदें थी, फाइलें थी, मेरा जेवर था, मेरे जेवर की रसीदें गायब हो गई, मेरा पैसों में से पैसे गायब हो गए, मेरी चीज़ें गायब हुई। अब मेरा बहनोई मुझे गालियाँ देता है कि आएगी, मैं चाहिए, मैं इसकी कंप्लेन कर दूँगा। उसका नाम इमरान अकरम है। तो वो और मेरे बड़ा भाई जिसको रफ़ीक अहमद, जिसके बेटे को कहता था कि मुझे बाहर बुलाओ, मैंने नहीं बुलाया। मेरे दुश्मन मेरा भाई एक असलम परवेज़, जो सारी ज़िंदगी जुए खेलता रहा, लोगों के डाके मारता रहा, चोरियाँ करता रहा। अब वो कहता है कि अगर मैं आई अपने घर तो वो मुझे मार देंगे। मुझे इमरान अकरम, असलम परवेज़ और रफ़ीक अहमद, तीनों, दो मेरे भाई एक बहनोई से मुझे ख़तरा है। ना तो वो मुझे मेरी रसीदें हासिल करने दे रहे हैं मकान की, ना मुझे मेरी माँ से मिलने दे रहे हैं। मेरी माँ कल रो रही थी, उसको रोटी नहीं दी जाती, उसके साथ जुल्म कर रही हैं मेरी भाभियाँ। लेकिन मेरे भाई भरपूर अपनी बीवियों का साथ दे रहे हैं। वो अपने बच्चों की झूठी कस्में खा लेती, कल भी रो रही थी। और सारी बेटियों के फ़ोन उन्होंने, हम 2-3 हैं, 2-3 मिलती हैं। जो जिसके मियाँ ने मेरे पैसे खाए हैं वो मिलती है एक और। हम 2 बहनें जो एक साइड पे हैं, हमारा मिलना भी बंद कर दिया। अम्मी को फ़ोन पे बात नहीं करने देते। अम्मी अगर हमें कोई बात बताती है तो कहते हैं तुम बेटियों को बातें बताती हो, उस पर जुल्म करते हैं। मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। मुझे कहा गया कि तुम मुगलपुर आई तो तुम्हें हम मार देंगे। मेरी रसीदें भी गायब कर दी गई हैं। मेरे पास कोई भी नहीं अल्लाह के आसरा। फिर मैंने अंकल शाहिद का एक दिन व्लॉग देखती देखती मेरे दिल में आया, मैं इनसे कहती मेरी मदद करें। अगर मैं बेटी लेके आऊँ, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, इमरान अकरम और असलम परवेज़, इन्होंने कहा कि हम इसको गोली मार देंगे, आएंगी एसीओ को बताएंगे, इस पे नाजायज़ का पर्चे कराएंगे, ये वहाँ पर चोरी मियाँ के साथ रह रही है, हम इसका ये करा देंगे। ना मेरी रसीदें दे रहे हैं, मेरे बैंक बैलेंस और हर चीज़ों में से पैसे इमरान अकरम ने गायब किए। ना मुझे कोई रसीदें दी जा रही हैं, कोई चीज़। मेरी माँ से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे 2 भाइयों ने, असलम ने, परवेज़ ने और रफ़ीक ने मिलकर मकान की PT1 हमारी रजिस्ट्री है 4.4 मरले का, उसकी 2 नंबर रजिस्ट्री बना ली। मेरे अब्बू तो अचानक ही फोटो के थे, इसलिए बनवा ली कि बहनों का कोई अमल। अब कहते हैं कोई बहन जो मुझे दूसरी को यहाँ बहनें ना आई, ये नहीं करने, अम्मी से हमें मिलने नहीं देते। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मुझे अपना प्लॉट, मेरा जो है पता नहीं कितने फुट गहरा है, मैं वहाँ पे जाऊँ मुझे रसीदें नहीं दी जाती। वहाँ पर मेरे बहनोई की कोई जान पहचान है और वो बंदा मुझे अंदर रसीद नहीं देता। आजकल कंप्यूटराइज रसीदें आपको पता चलती हैं। वहाँ पर मैंने नादरा में काम किया हुआ, मुझे पता है कि ना अब तो कोई मैनुअल काम ही नहीं है। मुझे मैनुअल रसीद दी गई, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और मुझे धमकाया जा रहा है, हम मार देंगे। अम्मी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। मेरे भाई मेरी माँ को रोटी नहीं देते। 15-20 हज़ार महीना मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अपनी अम्मी को खर्चा मैं देती हूँ, बीमारी शुमारी मैं करती हूँ। उसके कमरे का बिल मीटर चलता है वो खुद देती है, दूध अपना लेती है, हर चीज़। सिर्फ एक उन्होंने रोटी, वो भी उसको कल सारा दिन भूखा रखा गया। मेरी भाभी उज़मा ने, उसने मेरी अम्मी पे हाथ भी उठाया। उसका मियाँ वो सारे मिले हुए हैं कि उसको मारना चाह रहे हैं। उसे कहते, कल रो रही थी कि निकलो यहाँ से।
میری امی پہ ظلم ہو رہا ہے. پہلے میرے بھائی 20 سال ہو گئے میرے باپ کو مرے ہوئے, قبر پہ نہیں گئے. کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں قبر کہاں, ہم بھول گئے, قبر پہ قبر بنا لی. بہت ظلم کیا جا رہا ہے. اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ آنا چاہتی ہوں, اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں, تاکہ میں اپنے پلاٹ کی کوئی رسید نکلوا سکوں, اپنے زیور کی رسید. عمران اکرم نے ہر چیز میری غیبت کر لی ہوئی ہے. یہ جہاں پہ کام کرتا ہے کہ شاہ سجاد شاہ ہے, ان کے بڑے پولیس سے لنک ہیں, اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. تم آؤ گی تمہاری کمپلین کر دوں گا, تاکہ میں رسیدیں نہ مانگوں, زیور کی رسیدیں نہ مانگوں. میرے پیسے بھی کھا گئے. میں اب بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. میاں میرا جو ہے اس نے دوسری شادی کی, مجھے چھوڑ گیا ہوا ہے. میں اللہ کے آسرے پہ ہوں, کوئی جاب نہیں کرتی. میری بچی آٹسٹک ہے 8 سال کی, میں اس کو پالتی. گورنمنٹ مجھے تھوڑا بہت خرچہ دیتی ہے. میرے فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ چل رہی, میرے ہاتھوں میں کارپٹ ٹینل ہے. اللہ کے آسرا کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے. میں بہت پریشان ہوں اور مجھے جان کا خطرہ پاکستان آنے سے. میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں. مغل پورے میں میری امی رہائشی ہیں. میرا جو بنوئی عمران اکرم خطرناک ہے, اس کے محلے میں کوئی لڑکا ہے سپا, اس نے کوئی قتل کیا ہوا ہے. اس نے میرے عمران اکرم جو بنوئی ہے, اس نے کسی سے بات کی کہ میں اس کو سپے کے ہاتھ مروا دوں گا, اس کی بیٹی اغوا کروا دوں گا. یہ پاکستان آ کے اس نے رسیدے کی, میں یہ ویسی اس نے میرے پہ الزام لگا, میری گالیاں گلوچ کی. میرے میاں کو اس نے میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا فون کر کے باتیں کی, صرف اس لیے کہ میں نے اپنے رسیدوں کا پیسوں کا تقاضا کیا. میں بہت پریشان ہوں. میرا نام شازیہ ہے, میرے ابو کا نام عبدالرشید ہے. میں عمران اکرم اپنے بنوئی کی پکچر شیئر کروں گی. میں سارا جو مجھے رسیدیں نہیں دی جا رہی, میں جو میرے بھائی میرے خلاف ہوئے ہیں, مجھے اپنی امی سے نہیں ملنے چاہ رہے. 2 نمبر انہوں نے PT1 پیسہ دے کے رجسٹری بنوائی ہے, 1 لاکھ روپیہ دے کے, کہ بہنوں کا کوئی عمل دخل نہیں. ہم کسی بہن نے کوئی بھی سائن نہیں کیے, اور چوری بنائی گئی ہے. اور میری ماں سے بھی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, میری ماں کو روٹی نہیں دی جا رہی. میری ماں پہ ظلم ہے. میں کبھی میرے پاس گواہ ہے, محلے کے لڑکے یا میرے ماموں کا ایک بیٹا ہے, ان کے ہاتھ پیسے بھیجتی ہوں. نہ تو میری امی سے ہمیں باتیں کرنے دیتے ہیں, نہ میں کسی کے پیسے بھی میں کسی کے ہاتھ بھیجتی ہوں. تو میں ہر چیز شیئر کرتی ہوں. بس میں بہت پریشان ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں, میری مدد کریں. میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں. اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے, میری رسیدیں نہیں لینے دے رہے, میرے پلاٹ وہاں پہ, میں تو خود بہت ہی پریشان ہوں. مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا راستہ. آپ کے ولاگ دیکھتے دیکھتے ایک دن میرا دل کیا کہ میں آپ سے شاید ایک دفعہ دسمبر میں آپ سے رابطے کی کوشش کی, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. ڈرتے ڈرتے میں نے پھر استخارہ کیا کہ شاید میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ میری مدد کریں گے, اور مدد تو اللہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے کوئی وسیلہ آپ کا راستہ دکھایا, تو آپ کی مہربانی ہے, آپ میری مدد کریں. میں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کروں گی ساری. جو بندہ ہے بھائی محمد اسلم پرویز ہے, یہ ساری زندگی جوئے کھیلتا رہا, ڈاکے مارتا, اس نے کبھی کما کے نہیں دیا. میری امی اور ہم لوگوں کے کام کرتی تھی, ان کو پالتے تھے. اب وہ مجھے کہتا میں مار دوں گا جان سے, میں یہ کر دوں گا. وہ اس لیے کیونکہ میرے سے کاروبار کے لیے پیسے مانگتا تھا. میں نے 2-3 دفعہ دیے, اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب وہ اس لیے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. میری ایک بہن بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, نسرین اس کا نام ہے, علی پور چٹا میں رہتی ہے. وہ بھائیوں کو 2 نمبر رجسٹری بنوا کے دی ہے کہ بہنوں کہ نہ آئے نہ کریں. میری امی بہت پریشان ہے, میں اپنی امی سے ملنا چاہتی ہوں. علی عمران اکرم اور اسلم پرویز اور رفیق مجھے گھسنے نہیں دے رہے, کہتے ہیں پاکستان آئے مار دیں گے. میرے پیسے, میری رسیدیں, سب کچھ عمران کے پاس ہے. میرا کھایا ہوا پیسہ سارا کچھ کھا لیا. میرے بہت بڑی مالا تھی, اس میں سے آدھی کٹا لی. رسیدیں گولڈ کی اور میرے پلاٹوں کی غائب کر لی عمران اکرم نے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی نہیں ہے, تو میرا کیا کر لے گی. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں ریا کے تھرو جو اس کو پیسے بھیجتی رہی ہوں پلاٹ کے, میں اوپر رسیدیں نکلوا سکتی ہوں, لیکن عمران اکرم نے میرے ساتھ ایسے کیا. جو بھی ہے مجھے اپنے منامہ کی رسیدیں نہیں نکلوا کے دے رہے. مجھے مینول رسید دی ہے وہاں کے آدمی نے, جو وہاں پر بیٹھتا ہے دفتر میں, کوئی حاجی صاحب ہے منامہ میں, اور مینول رسید نہیں, کمپیوٹرائز نہیں دیتے مجھے. وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں 9.5 لاکھ کا پلاٹ ہے. میں نے 19 لاکھ کی مجھے انہوں نے بھیجی تھے, وہ کہ 19 لاکھ, حالانکہ 19 لاکھ میں سے لے گیا, 19 لاکھ کی نہیں تھی. مجھے کمپیوٹرائز رسید بھی نہیں دی جا رہی. میں اس بندے کا نمبر بھی شیئر کرتی ہوں, کون ہے وہ. السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا. آپ نے بیان تو سن لیا. اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگ ضرور سوچ میں مبتلا ہو گئے ہوں گے کہ جتنے بھی پاکستانی خواتین یا مرد بیرون ملک جا کے جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں نا, ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں, بھائی ہوں کوئی بھی ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران اکرم جو ہے اس خاتون کا بہنوئی ہے. اس نے کیا کیا جی, اس کے سارے پیسے کھا گیا ہے. 19 لاکھ روپے اس بیچاری نے وہاں سے بھیجا ہے.
وہ بھی اس کا کھا ڈکار گیا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا تو کھا گیا, میں کہتا کھا ڈکار گیا ہوا ہے کہ کھا بھی گیا اور اس کے بعد ڈکار بھی مار گیا ہوا ہے, یعنی ہڑپ کر چکے ہوئے ہیں. اور اس خاتون کے بھائی جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں. ان کی والدہ جو ہے نا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح یہ بیچاری جو ہے نا رو رو کے مجھے بیان دینے پہ جو ہے نا مجبور ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو شاہد چودھری آفیشیل جو ہے اس کا پیج یا چینل نظر آتا ہے. میں اداروں سے یہ اپیل کرنی چاہتا ہوں, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرنی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جو ہے نا اوورسیز مرد اور خواتین جو بیرون ملک کام کاج کی نیت سے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو پیسے یہاں پہ بھیجتے ہیں اور وہ سب جو ہے نا ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ان کے لیے خاص جو ہے نا کوئی سیل بنانا چاہیے. کیونکہ اگر اوورسیز پاکستانی جو ہے نا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر سوچیں گے نا, دن بدن ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کرے گا. تو میری نظر میں جو ہے نا بڑا اچھا کام ہوگا جب اوورسیز پاکستانی پاکستان کا مرال بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کریں گے نا, تو انشاءاللہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. ناظرین, اگر آپ اس کریکٹر کے بارے میں جس خاتون نے بیان دیا ہے یا ان افراد کے بارے میں جن کا ذکر میں نے کیا ہے آپ کوئی بات جانتے ہو اور وہ ناظرین کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا. اور میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی پنجاب کے ساتھ سی سی ڈی کے انچارج جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, ان سے یہ اپیل کرنی چاہتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے نا عنقریب پاکستان آ رہی ہے, اس کی جان کو شدید تحفظات ہیں, اس کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس خاتون کو جو ہے نا آگے پاکستان میں درخواست دے. اس کی درخواست کے مطابق جو بھی افراد اس کے ذمہ دار ہیں یا اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف سخت کارروائی جو ہے نا عمل میں لانی چاہیے. پروگرام کو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.